ایک تو ایک تو وہ عوامل جو صفحے کی صورت میں بھیجے گئے تھے، ان عوامل کو یاد کرنا ہے. تو میرے خیال سے کچھ حضرات نے یاد کیے ہوں گے. Recording in progress. ثاقب بھائی اس کا فونٹ تھوڑا بڑا کر دیں، صفحہ پورا کر دیں اس کا، یعنی لیپ ٹاپ کا صفحہ پورا کر دیں. نہیں یہ اوپر سے کر دینا، پورے صفحے پہ اس کو لے جائیں. اس پہ سر نہیں ہوگا، میں فل اسکرین کر دیتا ہوں اسے. چلیں. جی میرے خیال سے لنک خواتین کی کلاس میں نہیں شیئر ہوا نا. چلے میں بھیج دیتا ہوں ادھر. کون ساتھی عبارت پڑھیں گے جی؟ میں پڑھ دیتا ہوں جی. اسلم جاوید بول رہا ہوں جی بسم اللہ فرمائیں. الحمد للہ علی نعمائہ شاملہ و یہ آلائہ کاملہ والصلاۃ علی سید اعراب الانبیاء. اعراب اسلم بھائی اعراب کو نا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آخر سے، تو جی آخری جو حرکت ہے اس کو واضح کر کے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. الحمد للہ علی نعمائہ شاملۃ و آلائہ الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. اعلم ان العوامل فی النحو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ربن عبد الرحمن. اچھا دیکھیں یہاں آپ نے اس کو پڑھا ہے الفہ الشیخ، یہ حمزہ وصل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی جی درمیان کلام میں یہ گر جائے گا. ہم اس کو پڑھیں گے الفہ الشیخ الامام. ایک ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ. بات، یہ جو الفہ الشیخ ابن کا لفظ ہے، ابن کا جی یہ بن لکھا ہوا ہے نا، جی ہاں اس کو سمجھیں کہ ابن ما قبل کے لیے، ما قبل صفت کے لیے ہاں، اور ما بعد کے لیے مضاف ہوگا. مضاف. ما قبل کے لیے صفت، ما بعد کے لیے مضاف. تو ٹھیک ہے یہاں بالکل. عبد القاہر یہ پورا ملا کے مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہیں، اور یہ بن یہ صفت ہے. تو جو اعراب عبد کا ہے وہی اعراب بن کا ہوگا. تو ہم اس کو پڑھیں گے عبد القاہر ابن، ٹھیک ہو گیا جی. چونکہ ٹھیک ما بعد کے لیے مضاف ہے تو پھر ہم پڑھیں گے عبد القاہر ابن عبد الرحمن. ٹھیک ہے. ہاں یہ عبد کی صفت آئے گی، مطلب عبد القاہر میں سے عبد کی صفت کے طور پہ آئے گا. ہاں چونکہ مکمل ایک نام ہے نا، یہ تو ہاں تو عبد نام ہی جو ہوتا ہے نا کرنا. وہ تو بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک. اور اگر وہ مضاف لے تو پھر مضاف کا ہی شمار ہوگا نا، جیسے عبد ظاہر کا ہے، اعراب ہاں ہے. حرف اول کا اعتبار ہوتا ہے. جی جزاک اللہ جی. علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. ہاں نہیں یہ بھی جو ہے نا جرجانی، چونکہ اس میں یا نسبت کی ہے، جرجان قصبے کی طرف نسبت ہے نا، تو جرجان جو نسبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی گویا کہ صفت ہی ہوتی ہے. تو یہ جرجانیو ہے. کی صفت، ہاں الجرجانی. الجرجانیو سق اللہ ثراہ.
वजाल अल जन्नतु मसवाहु, हाँ वजाल अल जन्नता, हाँ जी, वजाल अल जन्नता वजाअलल मसवाहु, वजाअलल जन्नत। वजाल जाल अल माजी है जन्नता। ना, हाँ माजी जी जी मबनी जी है उसकी। जी जी बिल्कुल ठीक है। वजाल अल जन्नत मसवाहु, मियतु आमिल, मिअत लफ्जियतुन, आमिलिन। मियतु आमिलिन, जी लफ्जियतुन व मानवियतुन, फल्लफ्जियतु मिनहा अला दरबैनी, जी। समाइया व खियासिया, हाँ, इसका भी इराब पढ़ेंगे। समाइयतु व खियासियतु। हाँ, तनवीन से कोई चीज माने नहीं है ना, ना ही ये मुजाफ है ना इस पे अलिफ लाम है। तो समाइयतुन भी कह सकते हैं, जी जी, सिमायत समाइयतु व क़ियासियतुन। खियासियतु, फस्समाइयतु मिनहा अहदु व तिस्ऊन आमिलन, वल खियासियतु मिनहा सबअतु अवामिलिन, नहीं, वल मानवियतु अवामिलिन, मिनहा अदद, अवामिलिन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, गौर करें थोड़ा सा। सबअतु अवामिला। हाँ, क्यों? ये गैर मुनसरिफ है। जी माशाल्लाह, ठीक है। वल मानवियतु मिनहा अददानी, व ठीक है। ततनव्वउ समाइयतु मिनहा अला सलासति अशरा नौअन, हाँ, सलासती नहीं पढ़ेंगे ना। अला सलासत अशरा नौअन। हाँ, सलासता आशरा क्यों पढ़ेंगे? ये ये मुरक्कब मना सर्फ है ना, हमने पढ़ा था कि मुरक्कब मना सर्फ के दोनों इसमों पे हमेशा फता रहता है। ठीक 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 ठीक, जज़ाकल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये इबारत साथियों को समझ आई है जी? इसमें कोई साथी कोई सवाल करना चाहे इसके मुतालिक, या जी चलें, और कोई साथी इस इबारत को पढ़े जी एक दफा, फिर हम इसका इजरा मैं करेंगे। पढ़ूं सर? जी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइहि शामिलतु व आलाइहिल नहीं, कामिलतु। शामिला तू नहीं ना। अला निअमाइहि शामिलता। नहीं, ये देखें, नामाई ये नेमतुन की जमा है, ठीक है। मुजाफ मुजाफ इलैहि ठीक है। मिलकर, मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर ये एक मिनट। हाँ, शामिलती, ये इसकी सिफत होगी, ठीक है ना। तो जो इराब नामाई का है वही इसकी सिफत का होगा ना। तो अला अच्छा जा रहा है ठीक है। क्योंकि, हाँ जी। अला निअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला। हाँ, कामिल। वस्सलातु अला सय्यदिल अंबियाई मुहम्मदुल मुस्तफा व नहीं, अला मोहम्मदुल नहीं आलिहिल है, ये भी मुज्तबा। मोहम्मदुल नहीं है। इसका इराब असलम साहब आपने क्या पढ़ा था मोहम्मद का? मुहम्मदिनिल मुस्तफा। हाँ, ये मोहम्मदिन क्यों पढ़ा आपने इसको, यानी मजरूर क्यों पढ़ा है? जी, कोई और साथी बताएं ये मजरूर क्यों होगा? अतफ़े बयान है उस्ताद जी, ये सैयदुल अंबिया से। उस्ताद जी मुहम्मदिन था ना, जी जी, नहीं वो तो और बात है, वो नून को तो तो नहीं मुहम दिया, जब वो और साथ बात है। मिलाते हैं तो उस वक्त। मजरूर नहीं, वो तो और बात है, मजरूर होना पूछ रहा हूँ, अच्छा मजरूर अच्छा, कौन वो है? सയ്यिद वो पर ये बदल बन रहा है उस्ताद जी, बदल बदल बन रहा है बन उस्ताद गया है साकिब भाई, ये जी। बदल है। नहीं, अच्छा अतफ़े सയ്यिद से। बयान, अतफ़े बयान नहीं ज्यादा ठीक। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मोहम्मद जो है वो ज्यादा वाज़ेह है। सैयदुल वो वैसे वो भी वाज़ेह ही है वो। चलें, हाँ जी। ठीक है। मतलब ये है कि
آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ عطف بیان تو وہ ہوتا ہے جو دو ناموں مشہور ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سید چونکہ نام تو نہیں ہے نا، اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دو ناموں میں سے ایک نام جو ہوتا ہے واضح جو ہوتا ہے اس کو ہم عطف بیان کہہ دیتے ہیں. معطوف علیہ جو ایک غیر مشہور نام معطوف علیہ ہو جاتا ہے، اور جی عطف بیان وہ مشہور. لیکن یہ چونکہ سید الانبیاء نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس جی لیے ہم اس کو بدل ہی کہیں گے، بدل الکل بنے گا یہ. جی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى سید آلہ لمبی المجتبى. سید زیر آئے گا صحیح، سر، سید اللہ بالکل. اللہ کی وجہ سے ٹھیک ہے. وعلى آلہ المجتبى. اعلم ان العوامل في النحو على اعلم ما ألفه اعلم اعلم ان العوامل. ہاں عواملہ، یا العواملہ اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ انا کی وجہ سے. انا کی انا کی وجہ سے. اور انا کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ انا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انا آم، الف جی کے کوئی اوپر جو ساتھی بتائیں. حمزہ ہے اس کی وجہ جی حمزہ ہی کی ہے، لیکن یہ جملے سر میں بھی شروع انا میں کی آئے ہے. تو انا تو انا وہ آتا ہے، تاکید کے لیے آ درمیان میں جاتے آئے ہیں. تو انا پڑھا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے، درمیان میں آئے تو انا آتا ہے. ایک اور بھی وجہ تھی، اور میرے دوسرا یہ کہ تاکید کے لیے انا ہے. انا نہیں، شاید تاکید کے یہ بھی. دونوں ہوتے ہیں. انا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اچھا انا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. انا علم یعلم کے بعد انا آتا ہے، ٹھیک ہے. قال اچھا یقول کے بعد انا اچھا آتا ہے. ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے جی. ہاں ٹھیک جیسے ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ٹھیک ہے. عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ. چلیے. ٹھیک. اعلم ان العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام جی عبد القاهر بن عبد الرحمن عبد الرحمن، الجرج عبد الرحمن مضاف نہیں ہو عبد جائے. الرحمن عبد الرحمن الجرجاني جی سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل لفظية ومعنوية. مئت مئت عامل. 100 عامل جی، یہ ہم لفظية. اگر پوچھیں کہ یہ مئت عامل کیوں ہے تو کون ساتھی اس کی وضاحت کریں گے؟ جی میاتی تو خیر آ نہیں سکتا، جار نہیں ہے، لیکن میاتا تو ہو سکتا تھا، میاتو ہی کیوں ہے؟ استاد جی یہ جو پیچھے ان العوامل آیا ہے یہ اس کی خبر ہے. یہ باقی درمیان ہاں میں سارا جو جملہ معترضہ آیا ہے اور یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا جی. تو ان کا اسم یہ اگلا جملہ بنے گا سارا، اور یہ میعت عاملین اس کی خبر ہے. یعنی یوں عبارت ہو رہی ہے کہ اعلم ان العوامل فی النحو میعت عامل. ٹھیک ہے، تو جان کے ہوں. عوامل نحو میں وہ 100 عامل ہیں. تو یہ انا کی خبر ہے سر. جی ان کی خبر ہے. اب ان کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ہے. مشبہ بالفعل میں سے. تو اس کا مرفوع منصوب کون کون ہوتا ہے، خبر یا اسم؟ اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ نہ اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے. جی تو یہ خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے. عاملین کیوں ہے؟ وہ تو مضاف الیہ ہے سر. ہاں جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے. چلیے جی ٹھیک ہے، چلیے آگے. 100 عامل لفظية ومعنوية. فاللفظية منها على ضربين، جی سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا. یہ عاملن کیوں ہے جی؟ یہ عاملا عاملا جی کوئی اور ساتھی بتائیں. سر. مجھے احد کیا النتسون کی تمیز ہے. جی احد و تسون کی تمیز ہے، ماشاء اللہ. جی
वल्क़ियासियतु मिन्हा सबअतु अवामिल। नहीं, ये भी बताया था ना। अच्छा, वल्क़ियासियतु मिन्हा सबअता नहीं, सब आतु ही है। सब आतु सबअतु अवामिला। अवामिला गैर मुनसरिफ है, ठीक है। वल्मानवियतु मिन्हा अददानी वततनव्वउ समाइयतु मिन्हा अला नहीं, सलासता अशरा आशरा आशरा। अच्छा। मैंने भी अर्ज किया था कि अशरा ना। अफराद जो होते हैं ना, इनके दोनों जुजों पे फतह आया करता है, ठीक है, मबनी होते हैं ये। ठीक है। चलिए। अला सलासता अशरा अशरा नौअन। जी, ठीक है। अच्छा जी, किसी साथी को इसमें कोई बात पूछने की हो तो हम इसमें से इजरा कुछ करते हैं फिर। नहीं सर, ठीक है। जी, कोई और साथी? अच्छा, चलें। अब हम देखते हैं इसको। अल मुस्तफ़ा, ये हमने 16 किस्में पढ़ी थी उसकी, इसमें मुतमक्किन की, उसमें से ये क्या, कौन सी किस्म है? कौन सी सर? अल मुस्तफा, अल अच्छा। मुस्तफ़ा। अल मुस्तफा। मकसूर मूसा वहां पर बताइए, मकसूर मूसा। उस्ताद जी। जी जी। जैसे वहां पर मिसाल मूसा का था, मूसा वाले मकसूर वाली उस्ताद जी। हाँ, इससे मकसूरा। ठीक है। ये शाह वली खान साहब है, माशाल्लाह। इसमें मकसूर, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आगे हैं अल मुश्तबा, ये भी ठीक है। ये, हाँ जी, ये भी मकसूर तो है। ये सीगा कौन सा है, अल मुश्तबा या अल मुस्तफा? ये इसमें मफूल है। ठीक है, अल मुश्तबा कौन सा बाब है? इज्तबा, यजतबी, इज्तिबान, इफ्तियाल। ठीक है, और अल मुस्तफा कौन सा बाब है? इस्तफा, यस्तफी, इस्तिफान। ये भी इफ्तियाल ही है। तो ये इसकी ता कहाँ है और क्या तरतीब है इसकी? इस्तफा, बाब इफाल तो नहीं सर? इफाल। नहीं नहीं जी वो इफ्तियाल का जो एक रूल था जिसमें ता जो थी वो स्वाद के साथ चेंज हो जाती थी। हाँ, नहीं, स्वाद के साथ नहीं, तवा के साथ। स्वाद के त्वा साथ। के साथ, जी त्वा जी और ता, ठीक। वो जी कब होती थी? जब उसके फा कलमा के मुकाबला में स्वाद हाँ, ज़ा तवा ज़ा में से स्वाद। कोई हरफ आता है, हाँ, बिल्कुल वो सही। तवा से बदल जाती है फिर, ठीक है। तो असल में ये इस्तफा ही था, ता के साथ था, लेकिन स्वाद की वजह से इसकी ता को भी तवा से बदल दिया गया। तो ये त्वा हरूफ असली में से नहीं है मतलब? वो तो ता इफ्तियाल है। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ तो उसको त्वा में बदल दिया है। जी, तो तो आपका इसके जहन। हरूफ, सर हरूफ असली फिर स्वाद, फा और या होंगे यहाँ? जी, ठीक। अच्छा, वो मैंने एक दफा अर्ज किया था कि 4 बातों का इजरा हुआ करता है, वो हम करेंगे। 4 बातें कौन सी थी? कि कोई भी लफ्ज है, मसलन अल मुस्तफ़ा ही को ले लें। पहली बात कि इसका एराब क्या है, ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, क्या है। दूसरे नंबर पे था कि क्यों है, ये मरफू क्यों है, ये मंसूब क्यों है, या मजरूर क्यों है। और तीसरी बात थी कि अलामत कौन सी है, एराब की अलामत कौन सी है, ठीक है। और चौथी बात ये थी कि वो क्यों है। अब मैं मिसाल के तौर पे अर्ज कर देता हूँ, फिर आप हजरात से आगे आप बताएंगे। मसलन अल मुस्तफ़ा, ये मजरूर है, क्योंकि मजरूर मौसूफ की सिफत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मौसूफ है और अल मुस्तफ़ा सिफत है इसकी। तो हम यूं कहेंगे कि अल मुस्तफ़ा मजरूर है, इसलिए कि मजरूर मौसूफ की सिफत है। ये दो बातें हो गई, मजरूर है और मजरूर क्यों है, दोनों का जवाब हो गया। तीसरी बात, अलामत जर क्या है इसमें, अलामत जर क्या है। तो अब हम पहुंचेंगे 16 किस्मों में। अलामत जर कसरा तकदीरी है, अलामत जर कसरा तकदीरी है। क्यों? इसलिए कि इसमें मकसूर है।
اس میں مقصور کا اعراب آپ نے پڑھا تھا، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری تھا۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اعلم ان العوامل، العوامل پہ اگر پوچھا جائے کہ 4 باتیں اس پہ بتائیں، تو ہم یوں کہیں گے کہ العوامل منصوب ہے اس لیے کہ ان کا اسم ہے۔ یہ جو 4 باتیں یہ کوئی نحو کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک سمجھے کہ یاد دہانی کے لیے یہ ایک تجدیدی سا عمل ہے۔ اچھا، العوامل منصوب ہے اس لیے کہ ان کا اسم ہے۔ اس میں ہے علامت نصب کیا ہے؟ آپ چونکہ منصوب تو ہم نے کہہ دیا، تو علامت نصب فتح لفظی ہے۔ ہاں کیوں فتح لفظ فتح لفظی ہے؟ لفظوں میں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف ہے۔ جمع مکسر منصرف ہم نے پڑھا تھا، جیسے کیا مثال تھی اس کی جی؟ رجال، ہم رجال، رأیت رجالا، مررت برجال، یہ جمع مکسر منصرف کی مثال تھی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ ابھی الشیخ پہ 4 باتیں بتائیں گے ہمارے محترم موجود ہیں مدثر شیخ صاحب۔ جی جی، الشیخ جو ہے یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ اللہ کا یہ فاعل ہے، ماشاء اللہ۔ اور علامت نصب جو ہے وہ نہیں، نصب نہیں، مرفوع کا ہے سوری نا، سوری علامات رفع جو ہے وہ ضمہ ہے، ضمہ لفظی۔ ضمہ لفظی ہے جی۔ اور اس لیے کہ یہ جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ الشیخ کا اعراب ہم نے وہ مدثر شیخ صاحب سے پوچھ رہے اچھا جی، ماشاء اللہ۔ الامام پہ بتائیں جی، الامام پہ احمد شمائل صاحب 4 باتیں الامام۔ جی، الامام احمد صاحب شاید مصروف ہیں، شاہ ولی خان صاحب آپ ہی بتائیں۔ جی جی استاد جی، یہ استاد جی مرفوع ہے الامام، جی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ الشیخ کی صفت آ رہی ہے۔ ہاں، ہم یوں کہیں گے مرفوع موصوف کی صفت ہے، اس لیے کہ جی شیخ کی صفت ہونا تو کوئی رفع کی چیز نہیں ہے۔ جی، ٹھیک ہے، مرفوع موصوف کی صفت۔ مرفوع منصوب، اور اس کی جو اعراب ہے وہ چونکہ پیش علامت آ رہی ہے علامت زم اعراب تو ہو گیا نا، علامت اعراب علامت اعراب جو ہے نا وہ ضمہ، ضمہ لفظی۔ اور ضمہ لفظی چونکہ نظر آ رہی ہے تو لفظی۔ جی، کیوں ضمہ لفظی کیوں ہے؟ وہ جو پہلے ہم نے اس بیان کی ہوئی، اس کی بھی ریزن ہے ہاں کہ وہی وہ ہے، وہی ہے، مفرد ہے نا، یہ بھی مفرد منصرف صحیح، وہ پہلی جی قسم ہے 16 قسموں کی، مفرد منصرف صحیح۔ جی ماشاء اللہ۔ الجرجانی، الجرجانی ہم نے اعراب پہلے دیکھ لی ہیں، تو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو الجرجانی یوں پڑھا ہے، اب سہولت رہے گی، اس پہ 4 باتیں بتائیں جی سلمان احمد شیخ صاحب۔ جی استاد صاحب، یہ صفت بن رہی ہے؟ نہیں، پہلے تو ہم بتائیں گے نا یہ مرفوع ہے یا کیا ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ یہ مرفوع ہے جی الجرجانیو، جی
اور یہ موصوف کی صفت بن رہی ہے اور ہاں موصوف جی، مرفوع موصوف کی صفت ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ماشاء موصوف جی آ، اور اس پہ جو اعراب ہے وہ لفظی ہے. ہاں، کون سا علامت رفع؟ علامت رفع پیش سے ضمہ، ضمہ لفظی بولیں گے آ، ہم. جی ضمہ لفظی. جی، کیوں؟ آ، ضمہ لفظی الجرجانیو. جی، کوئی اور ساتھی بتا دیں. یہ جاری مجرئی استقبال استعمال ہے یا ہاں جی، لاہوری جی جار مجرا سے ہی ہے. مفرد منصرف سے ہی کیوں نہیں کہا ہم نے، جار مجرا کیوں کہا ہے؟ اس کے آخر میں یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جی. فعل ہاں لتا جی، واو اور یا آتی ہے تو وہ نحویوں کے ہاں صحیح نہیں کہلاتا. یا ما قبل نہیں، صرف یا، کسرہ صرف. ساکن نہیں ہوتا اس وہ تو اس میں تحریف سے ما قبل. وہ تو وہ تو اس میں منقوص ہوتا ہے نا، وہ تو قاضی کی طرح ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، یہ تو اور چیز ہے. یہ لیکن یا قائم مقام صحیح میں تو یہی ہے نا کہ آخر میں یا واو ہو لیکن ما قبل ساکن ہو. جی، کیا فرمایا جی؟ یعنی یہ جو جاری مجری میں صحیح ہوتا ہے، جی جی. اس کا یہ ہے نا وہ کلمہ جس کے آخر میں حرف علت واو ہاں یا ہو جی اور جی، اس کا ماقبل ساکن ہو، جیسے زبیون تھا نا یا دلون تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جانیوں میں بس پھر اس کو یا سے صحیح ہے، پھر اس کو مفرد منصرف صحیح میں رکھیں گے ہم. یا تو آ رہی اس میں آخر میں. استاد جی میرے کو کہ جتنے بھی یہ نسبت ہے نا جس طرح لاہوری یون، تو جی جی، اس کی ساری کی ساری کیٹیگری جاری مجرے میں آتے ہیں. ایک جگہ پر لکھا تھا اچھا، کہ ٹھیک نسبت ہے. جتنے بھی ہے وہ جار مجری کیٹیگری میں آتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب قرین قیاس ہے، بہتر ہے. وزیر شیخ صاحب بات سمجھ آ رہی؟ اسماء منصوبہ کس کا تو اسماء منصوبہ کو ہم اسی میں شامل کریں گے، اس میں مفرد قائم مقام سے ہی، اس میں وہ قید پھر نہیں رہے گی. اچھا، ہاں جی. تو یہ اس کی کوئی استثنائی صورت. نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پہ جسم کے اعضاء کے جتنے دو دو جوڑ کے نام ہیں، جیسے یدن ہے، ٹھیک ہے، جی ان کو جی ہم مؤنث پڑھتے ہیں، ان میں علامت جی تانیث کی ہوتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. جی تو اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں خواتین کے جو نام ہیں ان میں اگرچہ تاء تانیث یا علامت تانیث نہیں ہوتی پھر بھی وہ مؤنث پڑھے جاتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی صورت ہے یہ. کلیئر؟ جی. یہ سراہو، سراہو کی ہو ضمیر ہے، سراہو. اس ہو ضمیر کو ہم کیسے بولیں گے جی؟ جی کوئی ساتھی بولیں. معاویہ صاحب آپ موجود ہے جی؟ جی استاد. آپ بتا دیں. یہ یہ استاد جی یہ وہ زمین جو ہے عبد الرحمان کی طرف سے لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، عبد القاہر کی طرف. عبد القادر قاہر. جی تو چار باتیں اس پہ بتائیں گے نا، اعراب اس کا کیا ہوگا؟ آپ لگتی ہے اس کا. نہیں، پہلے تو یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیا ہے. یہ مرفوع ہے نا سر. نہیں، مرفوع نہیں ہے. جی خدیجہ، خدیجہ صاحبہ آپ بتا سکتی ہیں جی؟
یہ مجرو ہے. میں تو سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں. میرے پاس بک نہیں ہے. جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں میں غور سے پڑھ رہی ہوتی ہوں، سن رہی ہوتی ہوں. اچھا چلے، نہیں موبائل میں آپ کے پاس نہیں ہے کتاب؟ وہ اوپن ہی نہیں ہوتی. میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، اوپن نہیں ہوتی ہے. ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی ہوگی نا؟ ڈاؤن لوڈ ہی ہوتی ہی نہیں ہے میرے سے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا، آپ نا ثاقب بھائی کو میسج کریں گے نا تو وہ آپ کو بتا دیں گے اس کا طریقہ بھی، اور مجھے ان کے نمبر بھیج کا بھی نہیں دیں گے پتا. صبح۔ اسے مجھے روبینہ کے نمبر کا پتا ہے، باقی کا نمبر کا نہیں پتا. اچھا چلیں، آپ مجھے ہی پرسنل میسج کر دیں، میں آپ کو پھر یہ بھیج دوں گا دوبارہ، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کے نمبر کا بھی نہیں پتا نا. گروپ میں نہیں ہیں آپ؟ گروپ میں ہوں مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ نہیں، یہ جو ہے. گروپ میں نا نمبر وہاں موجود ہے نا، نام لکھے ہوئے ہوں گے اوپر۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو کتاب اوپن نہیں ہوتی. میں نے وہ روبینہ نے مجھے بھیجی ہیں کافی چیزیں، مگر وہ اوپن نہیں ہوتی نا میرے سے. اچھا روبینہ صاحبہ، ان کو پھر آپ سمجھا دیں۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گی انشاءاللہ. ہاں جی، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں اور اطہر محمود صاحب آپ، بلکہ آپ نے میرے خیال میں بھی بتایا تھا۔ اسلم صاحب آپ بتائیں۔ کیا سر آ ہوں سر؟ جی، سراہو کی جی حسنی۔ استاد جی. یہ سر مفعولی حالت میں ہے. ہاں نہیں، اطہر صاحب آپ بتائیں۔ یہ بھی انہیں کی طرف ہے استاد جی، قدر کی طرف ہی لوٹ رہی ہے استاد جی. نہیں، لوٹنے کا نہیں پوچھ رہا ہے، اعراب پوچھ رہا ہوں۔ لوٹے جہاں مرضی، فی الحال اسے بحث نہیں ہے۔ یہ سر منصوب ہے تو بنتا. استاد جی مجرور ہے. ہاں مجرور ہے، کیوں؟ مجرور استاد جی. کیوں ہے؟ یہ وہ مضاف الیہ بن مضاف الیہ یا رہی ہے سرا، استاد جی. ٹھیک ہے۔ اور علامت جر کیا ہے؟ علامت جر علامت جر ہے استاد رفع. جی. اور استاد جی کیا بتانا ہے اس میں؟ علامت جر کیا ہے؟ کسرہ سر استاد یہ جی. اب ہو کا پوچھ رہے ہیں صرف یا سراہو کا دونوں کا پوچھ رہے ہو کا پوچھ رہا ہوں، ہو کا۔ یہ ہیں؟ تو ہو یہ تو استاد سر جی مضاف الیہ ہے اور یہ تو مبنی ہے نا، اس لیے مبنی. ویسے، لیکن یہ مجرور ہے. ہاں مجرور، اعراب تو ہے نا برل اس کا، وہ تو ہم اعراب مجرور، جی اعراب استاد جی مجرور ہے اس لیے کہ مضاف الیہ۔ علامت جر کسرہ مبنی کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ کثرت تقدیری ہوگا نا سر. نہیں، تقدیری نہیں۔ تقدیر. محلن مجرور. ہاں محلی اعراب ہوتا ہے مبنی کا، ٹھیک اچھا، ہے جی؟ اعراب ضمیر کا. ہاں جی، مبنی جتنے بھی ہیں سب کا اعراب محلی محلی. ہے۔ علامت ٹھیک ٹھیک. جر کسرہ محلی ہے اس لیے کہ مبنی ہے، ہم یہ بتا ٹھیک. دیں گے اس لیے کہ مبنی ہے۔ اب پھر کوئی پوچھے کہ مبنی کی کون سی قسم ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں مضمرات ہیں، مضمرات کی کون سی قسم ہے۔ اچھا جی، الجنت، الجنت وجعل الجنت مثواہ، الجنت پہ چار باتیں بتائیں۔ احمد صاحب آپ موجود ہیں ابھی؟ احمد شمائل صاحب؟ ثاقب بھائی آپ بتائیں۔ ہاں جی استاد جی، یہ حالت نصب کے اندر ہے اور منصوب ہے، اور اس کے اندر جو ہے علامت جو ہے وہ نہیں، منصوب ہے کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے جعل فعل کا۔ ٹھیک ہے، کون سا مفعول؟ مفعول مفعول فی ہی ہوگا۔ نہیں، بھی بھی۔ گول پہ وہ پہ. ٹھیک جی۔ ٹھیک ہے، اور علامت نصب؟ علامت نصب اس پہ جو ہے فتح لفظی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ مفرد منصرف، کیونکہ یہ مفرد منصرف سے ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ضربین، علی ضربین، یہ اسی سے نیچے ہے بالکل، علی ضربین، تو اس پہ بتائیں گے مدثر صاحب۔ جی. یہ مجرور ہے جی، کیونکہ یہ اس کا
یہ مضاف الیہ ہے. نہیں ہم؟ نہیں مجرور. نہیں نہیں نہیں، اللہ کی حرف جارہ کی وجہ سے، ہاں اعلی حرف جر داخل ہے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اور جو اس میں علامت جر ہے وہ یا ہے، یا کون سی؟ یا ما قبل مفتوح. ما قبل مفتوح. ہاں چونکہ یا ما قبل مکسور بھی تو ہوتی ہے نا جمع میں، تو یہ جی جی. یا ما قبل مفتوح ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے تثنیہ تسمیہ ہے. حقیقی، تثنیہ ٹھیک. حقیقی. ہاں جی ماشاء اللہ، بہت زبردست ہو گیا جی. اچھا، یہ یہاں تک ہم نے صرف سوالات پوچھے ہیں، 4 باتیں اندازہ ہو گیا کہ اکثریت کو ماشاءاللہ سمجھ ہیں. تو یہاں تک کوئی بات پوچھنے کی ہو تو پھر ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں. استاد جی جی آواز کٹ رہی تھی تو اگر عوامل دوبارہ بتا 4 باتیں. پہلی تو بات میں نے عرض کی ہے کہ کسی بھی لفظ کا اعراب کیا ہے، کون کون سے کرنے ہیں. یہی بتا رہا ہوں نا. یعنی کسی بھی لفظ کا اعراب کیا ہے، وہ مرفوع اعراب. منصوب جی ہے استاد جی. مجرور ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ کیوں ہے، یعنی مرفوع ہے تو جی کیوں استاد ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، مجرور ہے تو کیوں ہے. تیسری بات کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ مثلا رفع کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں، رفع کتنی حالتوں میں ہوتا ہے، نصب کتنی حالتوں میں ہوتا ہے، جر کتنی حالتوں میں ہوتا ہے، جزم کتنی حالتوں میں ہوتا ہے. پچھلے سبق میں پڑھا ہے نا جی، ابھی جی سے استاد پچھلے سبق. ہاں تو ان کو ہم بتا رہے ہیں. علامت جر کیا ہے، علامت نصب کیا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت نصب میں کیا ہے یہ، یا حالت جزم میں کیا ہے، یا حالت جر میں کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی بتایا ضربین حالت جر میں یا ما قبل مفتوح ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے. چوتھی چیز کہ یہ حالت جزم یا حالت جر یا حالت رفع جون سے بھی ہم نے بتائی ہے وہ کیوں ہے. چوتھی یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہو. جیسے یہاں بتایا کہ ضربین علامت جر اس کی یا ما قبل مفتوح ہے اس لیے کہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوا کرتی ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، ترکیب کون سی کریں گے جی؟ شروع سے لے جائیں. میں کر دیتا ہوں جی. جی بسم اللہ کریں. میں کر جی جی بولیں. سوری یہ استاد جی اور یہ آواز کٹ رہی ہے بنے جی. گا دو چیز بن ایشو آ رہا آواز آواز کٹ رہی ہے. تمہیں آواز نہیں آ رہی. ڈائریکشن چینج کر لینا، ہے. ڈائریکشن استاد جی چینج کر لیں. یہ اچھا عطر صاحب تھوڑی دیر انتظار کریں آپ. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی، کوئی اور ساتھی دیکھیں. جی ثاقب بھائی آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تیزی سے اس کی ٹائم ہو ترکیب. گیا کیے ہوئے تو چلیں. تو الحمد جو ہے مبتدا ہوگا، للہ جار مجرور مل کے متعلق ہوگا، مصروف یہاں پہ نکالیں گے ثابتن کا. جی اور الا جو ہے وہ جار نعمائی ہی مضاف مضاف علیہ بنے گا، شاملہ تو نعمائی ہی کی صفت بنے گی. نہیں، تو یہ مضاف مضاف یعنی مل کر موصوف. مضاف مضاف علیہ مل کر موصوف، اور شاملہ تو صفت شاملتی. موصوف شاملاتی. شاملتی. جی شاملاتی صفت موصوف اور صفت مل کے الا کے لیے مجرور، تو جار مجرور مل کے متعلق ہوا ثابتن محذوف فعل کے. اور یہ یہ میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ جار مجرور مل کر جب یہ ظرف بنتے ہیں تو ان کا جو متعلق ہے اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ ما قبل میں مذکور ہوگا یا محذوف.
जी اگر مذکور ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں ظرف لغو، اور اگر محذوف ہو تو ہم بولتے ہیں ظرف مستقر. ظرف مستقر. یہاں ہم اس کی نشاندہی کریں گے کہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر یا ظرف لغو ہو کر. ظرف مستقر ہو کر. ہاں جی. ظرف مستقر ہو کر یہ خبر بنے گی. اور پھر ابھی بلکہ نہیں، اب یہ متعلق کس کا ہوگا؟ یہ متعلق ہوگا محذوف فعل ثابت ان کے. ہاں، متعلق ثانی، متعلق اول للہ، جی. اور متعلق ثانی متعلق ثانی جو ہے وہ الا نے ماہی شاملات و اعلی ہاں شاملات. جی. کاملت نہیں کاملتی. شاملاتی. جی یہ شامل. تعلق کوئی ایسے لفظی کہانی نہیں ہوتی، جی. اس کا ترجمے پہ اثر ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھیں، اب ہم یوں بولیں تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلے متعلق کا ترجمہ ہے. پھر ہم للہ کو اگر ختم کر دیں بیچ میں، ہم یوں کہیں کہ تمام تر تعریفیں وہ ثابت ہیں اللہ کی ان نعمتوں پر جو عام ہیں، جی. اور ان نعمتوں پر جو کامل ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں معنوں میں ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا تعلق کیسے بن رہا ہے. تو للہ یہ متعلق اول، اور جی. نعماء شاملتی یہ یہ متعلق ثانی. لیکن ایسے نہیں ہوگا، ہم اس کو یوں کہیں گے نعماء مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الشاملتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، چونکہ آگے اعلی الکاملتی بھی موجود ہے نا، اس پہ اعلیٰ تو نہیں ہے، جی معطوف. اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہم جی. اس کو کہیں گے موصوف صفت مل کر معطوف. معطوف علیہ. جی. جی. معطوف علیہ. واو حرف عاطفہ، ہم، اعلی ہی مضاف مضاف علیہ بن کے موصوف، جی کاملاتی اس کی صفت، جی موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، اور جی، یہ پورا مل کے متعلق ثانی معطوف ہوا. علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف معطوف سے مل علیہ کر. جی. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ثانی ہوا ثابت فعل کے. مجرور 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 مجرور. مجرور مجرور. ہوگا اعلی حرف جر. مجرور ہوگا الا کے لیے. جار مجرور مل کے متعلق ثانی ہوا ثابت فعل کے. ثابت اور جی ثابت کا. اور فعل نہیں ثابت ہے، ثابت شبہ ثابت. فعل ہے. جی. جی. جی وہ شبہ فعل ہے. جی. اور ثابت جو ہے وہ اپنے دونوں متعلقات کے ساتھ مل کر خبر بنے گی مبتدا ہاں، الحمد کی. ثابت چونکہ شبہ فعل ہے نا، اس میں جی. جی فاعل کا صیغہ ہے، تو اس کا بالکل. فاعل بھی ہوگا. ہاں جی. تو ہم بولیں گے ثابت صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس میں فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر پھر یہ خبر بنے گی. چونکہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جی. جملہ مکمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے اجزاء ہیں ان پر پورے پر مشتمل ہو. تو جس طرح فعل کا ایک جز فاعل بھی ہے، اس کے بغیر فعل تام نہیں ہے، تو اسی طرح شبہ فعل کا بھی ایک جز لازمی وہ فاعل ہے، تو اس کے بعد اس کے بغیر وہ تام نہیں ہوتا. تو ثابت صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی. خبر ہاں بنا الحمد کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ٹھیک ہے جی. اگلی ترکیب آپ کریں جی، اسلم جاوید صاحب. جی. والصلاۃ والسلام علی سید. واو حرف عطف ہے. وہ ابتدائیہ. یہ ابتدائی ہے. اچھا، یہ وہ استنافی ہے. جی الصلاۃ یہ مبتدا ہوگا جی. جی الا حرف جر، سید الانبیاء مضاف الیہ مجرور ہو گیا الا کا. الا حرف جر، اور یہ دونوں مل کے. نہیں 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 نہیں، آگے بھی دیکھیں نا، آگے دیکھ کے پھر مکمل کریں گے نا. ہاں سید محمد المصطفیٰ. ہاں، یہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ سید الانبیاء. سید الانبیاء یہ موصوف. ہاں سید الانبیاء صفت بنے نا سر. نہیں نہیں، مبدل من ہو، مبدل من ہو. اچھا. مبدل من. محمد المصطفیٰ یہ مبدل من ہو، یہ سارا مل کے بنے گا. نہیں نہیں، سید الانبیاء مبدل من ہو، محمد اور موصوف، المصطفیٰ محمد صفت. اور موصوف صفت یہ مل کر پھر یہ سید الانبیاء کے بدل. بدل بنیں گے. مبدل من ہو اور بدل.
وعلی آلہ المجتبی. آپ پیچھے لے جائیں اس کو نا، مکمل کریں نا. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور علی حرف جار کا، چونکہ اللہ یہاں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے، اس ہاں، لیے مبدل منہ اور بدل مل کے یہ اللہ کا مجرور ہو گیا، اور یہ جار مجرور مل کے دونوں یہ واو ہے نا. اب بات چل رہی ہاں ہے نا جی، آگے بھی. یہ معطوف علیہ، دونوں مل یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے سر؟ نہیں جار سمجھ آ رہی. جار مجرور مل کر معطوف علیہ. اچھا، یہ دونوں مل کے معطوف علیہ بنیں گے، اور اس کی عطف ہوگا پھر اس پہ. عطف معطوف علیہ کو دیکھیں نا، علی سید الانبیاء علی آلہ المجتبی. تو یہ جملہ اس کا تعلق الصلاۃ کے ساتھ ہے، لیکن مکمل جا کے ہوگا نا. تو یہ علادہ جی ہاں، جملہ ہے علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، یہ علادہ جملہ ہے علی آلہ المجتبی. تو ہم دونوں کو جو تعلق بنائیں گے وہ واو کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ معطوف علیہ ہے، ایک معطوف ہے. ٹھیک ہے. تو وصلات کو ہم نے مبتدا کہا تھا، تو پھر یہ دونوں مل کے پھر اس کی خبر بنیں گے ہاں اگر وہ تو واو کو بنیں ہم. گے، لیکن پہلے اس کو مکمل کریں گے. ہاں ان کو اللہ مکمل کر سید. کے خبر. جی ہاں، اعلی وعلی حرف جار. آلہ. جی سر آگے تو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے سر، اعلم ان العوامل فی النار. نہیں نہیں، اس کو کہہ رہا ہوں نا اعلی آلہ المجتبی کو. وعلی آلہ المجتبی. واو حرف عطف، علی حرف جار، آلہ مضاف مضاف الیہ مل کے علی کا مجرور ہوا. نہیں نہیں، مجتبی کو بھی دیکھیں نا، آلہ موصوف. آلہ موصوف، المجتبی اس کی صفت ہوگی. جی تو صفت اپنے موصوف سے مل کے یہ دونوں. نہیں، صفت تو نہیں موصوف سے ملتی نا، موصوف اپنی صفت سے ملتا ہے. اب موصوف اپنی صفت سے مل کے یہ تو مرکب توصیف مجرور. ہوا، اور یہ مجرور ہوا علی کا. جی تو کہ جار مجرور مل کر معطوف ہو گئے جا- نا. جار مجرور مل کے دونوں معطوف ہو گئے. سید دونوں نہیں، الانبیاء. یہ جملہ معطوف ہو گیا، یہ جملہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے. اب بولیں گے ٹھیک ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف جی، مستقر ہو کر، چونکہ اعلیٰ اچھا تو سر. عطف کا حصہ ہے نا، تو ہم ٹھیک ہے. جار مجرور دوبارہ نہیں بنائیں گے، پہلے بن چکے ہیں ایک دفعہ. اس لیے ہم بولیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ متعلق ہوئے دونوں نازلتن صیغہ اسم فاعل کے. موقع مال کی مناسبت سے ہم نکالیں گے نا، جون سبھی شبہ فعل یا جی جی متعلق جی. نکالنا ہوتا ہے. تو نازلتن صیغہ اسم فاعل کے یہ متعلق ہوں گے. نازلتن صیغہ صفت، ہی ضمیر اسم فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ترجمہ بنے گا. اور صلات، ٹھیک ہے، ٹھیک یعنی ہے. رحمتیں نازل ہوں سید الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو چنی آل. ہوئی. بے شک. ٹھیک. اچھا سر، یہ اس کو ذرا تھوڑا دوہرا دیں، سمجھ نہیں آئے. یہ مستقر اور دوسرا کیا تھا؟ ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جار مجرور مل کر ہمیشہ وہ ظرف بنتے ہیں، بغیر ٹھیک ہو گئے. ظرف بنے وہ کسی کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گئے. جب یہ ظرف بنیں گے تو ان کا جو متعلق ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوگا وہ ٹھیک ہے. دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ موجود ہوتا ہے مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے. اگر ٹھیک وہ ہو گئے. موجود ہو اور مذکور ہو تو ہم بولتے ہیں کہ یہ ظرف لغو ہے. اور اگر ظرف لغو. ظرف لغو، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لغو بات کرنا، ٹھیک ظرف ہے. لغو. ٹھیک. اور ٹھیک. ظرف مستقر ہوتا ہے اگر متعلق ان کا ماقبل میں محذوف نکالنا پڑے ہمیں. جیسے معذوف ہو گئے. جی ٹھیک ہے. مستقر. ٹھیک ہے جی. جی جزاک اگلی اللہ. ترکیب جی، اعلم ان العوامل سے کون کریں گے جی؟ جی مدثر صاحب یا شاہ ولی خان صاحب میں سے کوئی ساتھی دیکھیں. جی جی صحیح. جی اعلم ان العوامل سے دیکھیں. جی ویسے بھی اس کو ہم مصباح میں کلس کلس بول دے، کلس کلس سٹارٹ ہوگی، اللہ خیر کرے، یاد کرنا پڑے گا. نہیں میں تو حیران ہوں کہ آج آپ کا پہلا دن ہے
और आप माशाल्लाह 4 बातें भी अच्छे से बता रहे हैं सारे लोग, और तरकीब भी कर रहे हैं। ये तो वाले सर, ये बहरहाल इंशाल्लाह साथ तो चलें बिस्मिल्लाह करें। बस उस्ताद जी, ये आपकी बरकत होती है, मिलजुल के ये सारा काम बड़ी जल्दी हो जाता बरकत तो कहाँ है जी, आपकी मेहनत है ये। जी। अच्छा सर, यहाँ पर ये तो अमर कैसे है जी, एलम फेले अमर। रहमान। अब फाइल इसका और मौजूद है, कहीं नजर आ रहा है आगे फाइल मजकूर है? इसमें पोशीदा है ना जी, अंता। अंता। तो हम यूं ही बोलेंगे, अगर मौजूद होता है तो ठीक, नहीं है तो फिर हम कहेंगे एलम अंता जमीर इस पे फाइल। जी। तो ये जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया सर ये तो। नहीं नहीं नहीं। जो अलिम तू का बाब है ना जी, हाँ जी। तो आपने पढ़ा है कि मफूल भी उसका लाजमी होता है, मुताद्दी है ना। अच्छा, एक ये बात। बता दी। दूसरी बात, फिर ये मुताद्दी बदो मफूल भी हो जाता है, मुताद्दी बसे मफूल भी हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा ठीक। है, आलम तू जईदन अमरन फाजिलन, हाँ। मैंने जैद को खबर दी कि अमर फाजिल है। ये 3 मफूलों तक चला गया है। जब हाँ, इसको लेकिन इसका तो मफूल है ही नहीं से, ये बिल्कुल जुमला नहीं बन सकता। हाँ। हाँ जी, तो मफूल पहले हम निकालेंगे ना, तो सारी तरकीब इसकी मफूल की बाकी होगी। ठीक है, ठीक। जी। जी। बाकी सर, ये अन्ना जो है ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल और जी। इसम अल अवामिला। अल अवामिला क्या है? ये अन्ना का इसम आ गया जी। नहीं, ये ध्यान में रखें कि जो जुल्हाल बनता है, जो उसको क्या कहते हैं, अलिफ लाम जिस इसम पे दाखिल होता है, मुअर्रफ बिल्लाम। जो इसम जी। मुअर्रफ बिल्लाम हो ना, और उसके बाद जार मजरूर आ जाए, तो वहाँ हमेशा मुअर्रफ बिल्लाम जुल्हाल बनेगा। अच्छा, 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 अच्छा। अगर मुर्रफ पे लाम के बाद जार मजरूर है तो वो जुल्हाल बने। जी। अल है। ये अवामिला बात जुल्हाल। रिपीट कर दें। अल अवामिला जुल्हाल। अब आगे फी हरफ जार। जी, फी हरफ जार और नहवी मजरूर, जार जी, मजरूर। जार मजरूर मिलकर, यहाँ पीछे इनका मुताल्लक मौजूद नहीं है ना, तो हम बोलेंगे ज़र्फ़ मुस्तकर होकर ये ज़र्फ़ मुस्लिम। मुताल्लिक हो जाएंगे किसके? ये हम काइनन निकाल लें, साबितन निकाल लें। ठीक है। महजूब जो हम कंसिडर करेंगे मतलब। हाँ जी। और सही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही। तो जी। बाकी सर सर जिनको आवाज आवाज़ तो आ नहीं आ रही, उनकी आवाज तो नहीं। रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उनका स्पीकर नहीं सर सही काम कर रहा। ये तो लगाओ। मेरा स्पीकर खुला है ना, बोलने पे तो आवाज
ان کا کام نہیں کر رہا ہے جواز